اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ یہ مہینہ ہے اہل بیت کا، یہ مہینہ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مہینہ ہے ان بابرکت ہستیوں کا جنہوں نے حق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سر کٹا دیے۔ یہ مہینہ ہے ان شہزادیوں کا جنہوں نے یزید کے دربار میں کلمہ حق پڑھا اور کلمہ حق بولا، اور آج بھی اگر واقعہ کربلا شاید کسی کو پتہ ہی نہ چلتا اگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا یزید کے دربار میں بیٹھ کر اس تمام واقعے کو، اس تمام ظلم و ستم کو اور آل رسول کی استقامت کو بیان نہ کرتی۔ وہ ہماری دلیر شہزادی ایک مثال قائم کر دی اور حق ادا کر دیا انہیں آل رسول ہونے کا، اور اہل بیت کا ایک خوبصورت چشم و چراغ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، بہت ہی بہادر، بہت ہی دلیر، بہت ہی پیارے چھٹے امام، ان کی جو میں آج بتانے جا رہی ہوں وہ اہل بیت کا وظیفہ ہے، وہ ان کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ اس عمل کی فضیلت تو ہے ہی کیونکہ وہ میرے رب کائنات کا کلام ہے، میرے رب کائنات کے حضور پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ زبانی ہو اہل بیت کے، وہ زبانی ہو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کی افادیت اور اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے، اور اس میں گنجائش رہتی نہیں شک و شبہ کی، کیونکہ وہ ان ہستیوں نے بتایا ہے کہ جو ہستیاں با کمال ہیں ان کے آگے علم ان پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ فیض ہم تک پہنچتے پہنچتے نسل در نسل، سینہ با سینہ ہم تک پہنچا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چلیں اس ذریعے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہر ایک تک پہنچے، اور لوگ اپنی مشکلوں کے حل، جو پریشانیوں میں مارے پھرتے ہیں، ہم کبھی کسی تعویذ والے گنڈے والے بابے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ کبھی لوگوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل دور کریں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کر دیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں پیسے دے دے یا تو ہمارا رزق لگا دے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ رازق میرا رب ہے، ہر چیز میرے رب کی طرف سے ہے، اور کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں کوئی جو آپ کو کچھ دے سکے، اور اگر میرا رب نہ چاہے تو میرا جو رب کے آگے جھکتے انہیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو رب کے آگے نہیں جھکتے وہ جگہ جگہ جھکتے ہیں، قدم قدم پہ جھکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو بہت صاف سادہ سیدھا سا طریقہ ہے۔ ہم نے تو یہاں کسی افسر کو فون کرنا ہو 19 گریڈ کے تو وہ مان نہیں ہوتا، وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، پہلے اس کا آپریٹر اٹھاتا ہے، پھر اس کا اسسٹنٹ اٹھاتا ہے، پھر اس کا پی اے اٹھاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی بھی مصروف ہیں صاحب۔ ایم این اے ایم پی ایس کو آپ فون کریں تو 10 جگہ سے ہو کے آپ پہنچتے ہیں، اور منسٹرز کو آپ فون کریں تو یہی صورتحال ہے، اور سی ایم، پرائم منسٹر، ان تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہ ذات جو سب سے بڑی ہستی ہے، ساری کائناتیں، ساری دنیایں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، اس تمام کائنات کا مالک، کہکشاؤں کا مالک، دنیا و آسمان کا مالک، اول و آخر ہے جو، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، نہ آپ کو اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، صاف ستھرے سادہ کپڑے ہوں، گھر کا ایک کونا ہو، مٹی کی ایک ڈھیری پہ بیٹھ جاؤ اور اس سے مل لو، ایک سیکنڈ نہیں لگتا، جہاں بیٹھے ہو مل لو، جہاں کھڑے ہو مل لو،
چلتے ہوئے مل لو، بیٹھ کر مل لو، لیٹ کر مل لو، اٹھ کر مل لو، سوئے مل لو. ایسی ہستی جو آپ کو، اور جو سب کچھ جس کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. ہمیں یہ وہ دے دے گا، ہمیں وہاں سے شاید رزق مل جائے گا. جب مجھے میرے پاس کبھی کوئی آتا نہیں ہے، آتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے کہ جی اب میری وہاں نوکری ختم ہو گئی یا کاروبار ختم ہو گیا، تو اب ہمارا کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں وہ میرے رزق کا بندوبست کر دے، اس کو کہیں میرے لیے بندوبست کر دے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کمپنی آپ کی رازق تھی یا یہ نوکری آپ کو رزق دے رہی تھی؟ کہ میری اللہ کی ذات ہے جو رزق دیتی ہے. وسیلے وہ جو بھی بنائے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے محرم کی 3 تاریخ خاص طور پہ، لیکن آپ پورا سال بھی جب چاہیں آپ یہ کر سکتے ہیں. بہت ہی سادہ عمل ہے. کسی بھی دن، کسی بھی پہر ٹائم نکال کے آپ نے 2 رکعت حاجت، نماز حاجت 2 رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں آپ نے 10 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں آپ نے 10 بار کل شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ نے 10 بار درود ابراہیمی، 10 بار آپ نے تیسرا کلمہ، اور پھر 300 بار آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا رب یا رب یا رب یا رب پکارتے چلے جانا ہے 300 بار. اور جب آپ یہ پکار چکیں، اس کے بعد خشوع و خضوع سے سجدے میں گر کے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اپنے مسائل کا حل مانگیں، اپنے دکھ بیان کریں، اپنی تکلیف بیان کریں، اپنے مسائل بتائیں، اپنی صحت مانگیں، معاشی مسائل مانگیں، بچوں کا سکھ چین مانگیں، جو دل چاہے گھر کا سکون مانگیں، بیماری سے نجات مانگیں، قرضوں سے نجات مانگیں، بچوں کو صحیح راہ راست پہ لانے کی دعا کریں، بیماریوں سے نجات مانگیں، اپنے گھر کی خواہش مانگیں، جو دل چاہے دنیا اور آخرت کی سرخ روئی مانگیں. اور پھر آپ نے جب دعا کرنی ہے تو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار. 10 بار آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار یہ پڑھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. وظیفہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں. 2 رکعت نوافل کے حاجت کے پڑھنے ہیں. پہلی رکعت میں 10 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص جسے ہم قل واللہ احد کہتے ہیں. پھر سلام کے بعد آپ نے 10 بار تیسرا کلمہ، 10 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 300 بار یا رب یا رب یا رب کہہ کے اب رب کو پکارنا ہے. اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو گریہ و زاری سے کرنے کے بعد آپ نے 10 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار یہاں آپ نے پڑھنا ہے. چاہیں تو اس کو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار آپ یہ پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بس آپ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تحفہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی طرف سے. اس کو تحفہ سمجھ کے قبول کیجیے.